جماله اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ قرآن کریم نے ہر شہید زندہ ہے اس کی گواہی دی ہے۔ کائنات میں جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے ان کے زندہ ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، لیکن قرآن کا مطالبہ تھا کہ اللہ کوئی ایسا شہید بھی تو ہو جو یہ بتائے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ شہید زندہ ہیں یہ گواہی تو میں نے دے دی، اور جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان کی گواہی اللہ کا یہ کلام دے گا۔ تو کوئی شہید بھی تو ایسا ہو جو یہ آ کر یہ بتلائے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ جتنے شہید ہو گئے یا ہوں گے ان کے زندہ ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور حسین ابن علی ایسا شہید ہے جس نے سر کٹا کر یہ بتایا کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ یہ واحد شہید ایسا ہے۔ میں نے جمعے میں تفصیلی کلام کیا، صرف 3 باتیں مختصر سی عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ چہرے بتا رہے ہیں کہ بیان واسطے گھٹ آئے ہو تو دعا واسطے بہتے آئے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے؟ چلیں، سب سے پہلی بات، چند ایک بنیادی باتیں ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ آپ سے میں ایک سوال کروں کہ میدان کربلا میں سے کتنے مرد واپس زندہ آئے تھے؟ تو کیا جواب ہے جی اس کا؟ پھر بولیں۔ یعنی سب کو یہی یاد کروایا گیا۔ ان زندہ آنے والوں کا نام کیا تھا؟ امام زین اس بات کو اب آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ اگر کربلا سے صرف اور صرف امام زین العابدین ہی واپس آئے ہیں تو امام حسن کی جو اولاد ہے، جو حسنی سید کہلاتے ہیں، وہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو پھر وہ حسنی سید جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ کیونکہ امام زین العابدین تو امام حسین کے بیٹے ہیں، جو حسینی سید ہوئے وہ تو امام زین العابدین سے نسل چل گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حسنی سید ہیں وہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ اگر کربلا سے صرف امام زین العابدین آئے ہیں، اور حسنی سید کوئی چھوٹی لڑی کی بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کو جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ برِ صغیر میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور ان سب ستاروں کا چاند داتا علی حجویری ہے، اور داتا علی حجویری حسنی سید ہیں، غوث العظم حسنی سید ہیں، عبداللہ شاہ غازی کراچی والے حسنی سید ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف کربلا سے امام زین العابدین ہی آئے ہیں تو پھر جو حسنی سید کی لڑی آج تک موجود ہے وہ کیسے ہے؟ تو اس لیے کربلا کی بہت ساری تاریخ ایسی ہے جو ہمیں لپیٹ کر بتائی گئی۔ میں اس کے بارے میں صرف ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک علامہ صاحب تھے، ان کو جب دعوت خطاب دی گئی تو ساتھ یہ جملہ بولا گیا کہ آپ نے کربلا کی صرف وہ تاریخ بیان کرنی ہے جو مستند ہے اور جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو انہوں نے مائک پر آ کر یہ کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے کربلا گئے، اور کربلا جا کے شہید ہو گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے سوا مستند کچھ نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حسنی سید آج تک موجود ہیں تو وہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کے بھی امام ہیں، اور جن کو ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت والوں نے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بھی حسن تھا، جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کربلا میں گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ آپ کی جو والدہ تھی حسن مثنیٰ کی، ان کے چچا تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ آپ کو میدان کربلا سے زخمی حالت میں سے لے گیا تھا۔
اور اس نے جا کر علاج کیا اور حسن مثنیٰ کے جو زخم تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اور ان کو بچانے کی حکمت یہ تھی کہ آج تک حسنی سید موجود ہیں۔ تو یہ جو حسن مثنیٰ ہے نا، یہ وہ ہستی ہیں جو امام حسن کی اولاد کو چلنے کا سبب بنے۔ اور یہاں پر میں رک کے اہل سنت والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم 12 امام پڑھتے ہیں، اس میں امام حسن مثنیٰ کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر امام حسین کی ساری اولاد امام ہے تو امام حسن کی اولاد امام کیوں نہیں، جبکہ امام حسن بھی امام حسین کے امام ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یار امام حسن کی اولاد امام کیوں نہیں بنی؟ امام حسن کی اولاد میں سے 400 سال بعد داتا علی حجویری آئے تو وہ وقت کے امام ہیں۔ 4.5 صدیوں کے بعد غوث الاعظم آئے، وہ وقت کے امام ہیں۔ 150 سال کے بعد عبداللہ شاہ غازی آئے، وہ امام بن گئے، تو امام حسن مثنیٰ اور ان کے پہلے بیٹے امام کیوں نہیں بنے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو 12 اماموں کی سلیکشن کر کے ہمیں دی گئی ہے، وہ انتخاب اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، وہ انتخاب کسی خاص سوچ والوں نے بنایا ہے۔ اگر یہ انتخاب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا تو سب سے بڑے امام امام حسن ہیں۔ پھر کیونکہ امام حسین نے بھی بیعت امام حسن کی ہے، بڑے بیٹے ہیں مولا علی کے، اور امام حسین کے بھی امام کہلاتے ہیں۔ تو جب امام حسین کی ساری اولاد امام ہے تو امام حسن کی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر میں ابھی یہاں پہ اہل سنت کے مجمع سے پوچھوں نا کہ امام حسن کا وصال کس طریقے ہوا تھا، تو بہت سارے پہلے تو چہرہ نیچے کر لیں گے، کہیں ہم سے نہ پوچھ لیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ظلم ہم نے غیروں کا اثر لے کے اپنی عوام پر کیا ہے نا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ اتنا بڑا ظلم، امام حسن سیدہ پاک کی پہلی اولاد ہے، وہ اس امت کے سردار ہیں، اور ان کو سردار کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ کی زبان نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ سید ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو ان کا طریقہ وصال بھی نہیں یاد۔ ہم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ ہم نے کربلا بھی ان کے رنگ میں رنگ کے سنانا شروع کر دیا۔ اس واسطے آج نا ہم لوگ ہر قسم کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تماشائی بن چکے ہیں۔ لوگ کلپ بھیجتے ہیں، جی علامہ صاحب اس کا جواب دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو سارا سن لیا ہے جو غیروں کی طرف چل پڑے ہو؟ بعد میں لگتے ہیں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی سنیں۔ اس کی شکل ہے کہ اس کی سنیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بازو یہاں تک بٹن کھلے ہوئے ہیں، سر پہ کچھ نہیں باندھا ہوا، وہ با کر کبھی ادھر جاتے ہیں، با کے کبھی ادھر جاتے ہیں۔ سیدہ پاک کا نام لینے کے لیے ادب ہوتا ہے۔ یہ کون سا ادب ہے جو امت کو سکھایا جا رہا ہے؟ تو آج لوگ تماشائی بن گئے اور وہ لوگوں کا اثر قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ جس کی صحبت میں رہیں گے ایک دن آئے گا کہ اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ ہم لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، جی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارا بچہ کب اس رستے پہ چل پڑا۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ بچہ بیوی کے پیچھے لگ کے حصہ مانگنے والا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ بچہ دوستوں میں بیٹھ کے سگریٹ پینا شروع ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ کوئی اور ہو گیا؟ میں نے آج جمعے میں کہا تھا، یہ جو اپنے اپنے گھر کے حاجی صاحب ہوتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف دین کے معاملے میں مظلوم ہوتے ہیں۔ دین کی بات کرو تو کہتے ہیں میں کی کراں جی، بچے وڈے ہو گئے نے، بیوی انہوں نے نار رل گئی ہے، میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور بات آ جائے نا کاروبار کی، وراثت کی، تو پھر بھلا کیا کہتے ہیں، میرے آگے کون بول سکتا ہے؟ ویسے کہتے ہیں میری سنتا کوئی نہیں ہے، اور مسئلہ ہو پیسوں کا پھر کہتے ہیں میرے آگے بول کون سکتا ہے؟ یعنی ہم نے اپنی مظلومیت صرف اور صرف دین کے معاملے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ یاد کرنی کہ کربلا سے آنے والوں میں دوسرے غازی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ ہیں، جن سے اللہ پاک نے امام حسن کی اولاد کو چلایا اور وہ قیامت تک چلے گی۔ اور اس میں چمکتے ہوئے چاند کا نام داتا علی حجویری بھی ہے، اس میں چمکتے ہوئے چاند کا نام غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ دوسری بات،
ایک تھا یہ پہلو، میں پانی بند کرنے کا انکار نہیں کر رہا. کیا جملہ بولا جی؟ ابھی بولنے میرے جانے کے بعد جو تبصرہ کرنا ہے میرے ساتھ بولنے، بعد میں تبصرہ نہیں کرنا پڑے گا. میں پانی بند ہونے کا انکار، لیکن جتنی مظلومیت بیان کی جا رہی ہے اس پہ توجہ چاہتا ہوں. ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے 3 دن 4 دن پانی بند رہا. میں مانتا ہوں کہ پانی بند ہوا. کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے دشمن نے یہ چال چلی کہ جب پانی بند ہو جائے گا، خوراک بند ہو جائے گی تو شاید یہ بیعت کر لے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے سامنے علی کے بیٹے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں 72 تن تھے کربلا والوں میں. کتنے تن تھے جی؟ اس کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر آیا. کتنا لشکر تھا جی؟ اور اس نے کیا کہا؟ عمر بن سعد کہتا جی تم اور لشکر بھیجو. تو کہنے لگا کہ تو بے وقوف ہے، 72 لوگ ہیں، تجھے 22,000 بندہ دیا ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھ 72 ہیں، دیکھ کہ اس میں بیٹے مولا علی کے ہیں، اور اس کا تو ایک ایک بچہ 1,000 کے لیے کافی ہے. یہ نہ دیکھ کہ 22,000 آ گئے ہیں. اب میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے بچوں کو واقعہ کربلا سنا کر مظلومیت بتائی جا رہی ہے اس پر کلام کرنا چاہتا ہوں. پانی بند ہوا، ظلم ہوا، لیکن کسی بھی مکتبہ فکر کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے ساتھی تھے، انہوں نے 10 محرم الحرام والے دن، جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، فجر کی نماز سب کے سب نے غسل کر کے پڑھی ہے. آپ مجھے بتائیں پینے کے لیے پانی زیادہ چاہیے کہ غسل کے لیے زیادہ چاہیے؟ کسی بھی سیرت نگار کو پڑھ کے دیکھ لیں. 10 محرم کو امام نے بھی غسل کیا اور آپ کے جتنے رفقات ہیں سب نے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھی ہے. آپ کو دعوت تحقیق ہے، آپ اپنے طور پہ تحقیق کریں، کسی سے معلوم کریں، یا یقین کر لیں یا تحقیق کر لیں، 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ بچوں کو واقعہ کربلا اس انداز میں نہیں سنانا کہ ہمارے بچے ڈر جائیں، بلکہ واقعہ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے. ڈر جانے میں اور ڈٹ جانے میں فرق ہوتا ہے، اور امام حسین نے ہمیں ڈر جانا نہیں ڈٹ جانا سکھایا ہے. یہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کھنڈرات دکھائے جا رہے ہیں، خشک درخت دکھائے جا رہے ہیں، گھوڑے زخمی دکھائے جا رہے ہیں. میں گھوڑے کا بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ جن کو انہوں نے ماتا پیتا بنایا ہوا ہے ذوالجناح صاحب کو، ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا. دعوت تحقیق آپ کو بھی دیتا ہوں، تحقیق کرنی چاہیے، ہر بندے کو سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کسی اور عالم سے جا کے پوچھ لینا چاہیے. امام حسین مدینہ سے نکلے. کہاں سے نکلے جی؟ مدینہ سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. 1 مہینہ جو روزہ رسول پہ رہتا ہے نا، جب وہ مسجد الحرام کو چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہوتا ہے، اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کا جسم محسوس کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میری روح نکل رہی ہے. اور جب وہ بس میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے ایک بار گنبد اور نظر آ جائے. یہ اس بندے کی کیفیت ہے جو 14 صدیوں کے بعد حضور کی امت میں آیا. یہ اس بندے کی کیفیت ہے جو روزہ رسول پہ رہا، در رسول حضور کے گھر نہیں رہا، حضور کی صحبت نہیں پائی، در رسول پر 14 صدیوں کے بعد جو امتی جائے، اس کا عالم یہ ہے کہ اس سے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی روح نکلتی ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور پلٹ پلٹ کے بس میں دیکھتا ہے کہ کاش ایک بار اور مسجد نبوی کا مینار نظر آ جائے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. یہ اس بندے کی کیفیت ہے جو 14 صدیاں بعد آیا ہے. تو سوچو جس حسین نے کھیلا بھی مسجد نبوی میں ہو، جس حسین کا گھر کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا ہو، جس حسین نے پرورش نانا کے کندھوں پہ مسجد نبوی کے صحن میں پائی ہو، جس حسین نے نماز کے عالم میں نانا کی پشت کے اوپر سواری کی ہو، سوچو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع والدہ کی قبر کے قریب گئے اور حضور کے روضے کو دیکھ کر کہنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، حسین جا رہا ہے تیرے مدینے کی خیر ہو. سیدہ پاک کے گھر کو صرف 2 بار تالا لگا،
ایک اس دن لگا تھا جس دن مولا علی نے مدینہ چھوڑا اور کوفہ چلے گئے تھے، اور دوسری بار سیدہ پاک کے گھر کو اس دن تالا لگا جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو حجرہ نشین ہو گئے، جب وقت قیام آیا تو وہ سجدوں میں گر گئے اور وہ تسبیحاں پھیرنے لگے، چلے کرنے لگے، نوافل پڑھنے لگے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، حسین نے وہ مسجد چھوڑی تھی، وہاں کے سجدے چھوڑے تھے جہاں کی ایک ایک نماز 50 ہزار نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ امام حسین نے وہ مسجد نبوی چھوڑی تھی، وہاں نماز پڑھتے نہیں پڑھاتے تھے، اور مدینہ وہ چھوڑا جس کی گلیوں میں صحابہ اپنی پلکیں ان کے قدموں میں بچھاتے تھے۔ حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جہاں صحابہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ نواسوں کے قدم رکھتے تھے، اور وہ مدینہ چھوڑ کے گئے جس مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہوا تھا، لیکن جب دین کو ضرورت پڑی تو آپ نے نانا کا در بھی چھوڑا، مسجد نبوی چھوڑی، مصلی رسول چھوڑا، ممبر رسول چھوڑا، کہ دین کو اس وقت حسین کی ضرورت ہے۔ آپ احرام باندھ کر مکہ گئے، آج ہر سال حج کرنے والا اور دین کو وقت قیام آنا چاہیے اور وہ حجروں میں چھپ جائے، تو اس حاجی کے لیے بھی خطاب ہے۔ امام حسین نے حج کا احرام باندھ لیا تھا اور اس احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، صرف ایک دن کے بعد حج تھا۔ آپ ایک دن پہلے مکہ چھوڑ کے بھی چلے گئے کہ قیامت والے دن کوفہ والے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے تو ان کو بلایا تھا، یہ نہیں آئے تھے۔ لیکن جس وقت دین کو ضرورت پڑی، امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، حج بھی چھوڑا، احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور کوفہ کی طرف چلے گئے۔ آج وہ ارباب اقتدار بھی اور وہ حجرہ نشین بھی اور وہ صاحب جبہ و دستار بھی جو دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ایک بات کو پلے باندھ لو، دین کا مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، دین اس کا مسئلہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، تو قیامت والے دن حساب صرف مولویوں نے دینا ہے؟ ہر اس شخص نے نبی پاک کے سامنے پیش ہونا ہے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے اس دین کے لیے کیا کیا تھا۔ تیسری بات میں کر رہا تھا گھوڑا، یہ ذوالجناح جو ان کے ماتا پیتا ہیں، ان کی بات کر رہا تھا میں۔ دعوت تحقیق بھی ہے، بلا شک و شبہ جا کے پڑھے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امام حسین نے جس وقت مدینہ چھوڑا ہے، مکہ گئے ہیں، مکہ سے کربلا گئے ہیں، امام حسین نے سارا سفر اونٹنی پہ کیا، اس کی دلیل بھی ہے۔ میدان کربلا ریتلی علاقہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ریتلی علاقے میں گھوڑا نہیں دوڑ سکتا، گھوڑا مٹی پہ دوڑتا ہے یا دوسرے فرش پہ دوڑتا ہے۔ ریتلی صحرا جو ہوتا ہے اس میں اونٹنی سفر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ جو ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اس اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے بھی اونٹ کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ اونٹ اگر ایک بار پانی پی لے تو وہ 7 دن بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے۔ وہ صحرا کا سفر 7 دن پانی پیے بغیر کر سکتا ہے، اور جو سفر تھا وہ صحرا کا سفر تھا، وہاں پہ گھوڑا کام نہیں آتا۔ امام علی مقام نے جو سفر کیا وہ اونٹنی کے اوپر کیا۔ چوتھی بات، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، کہ جب امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے 10 محرم کو نکلنے لگے خیمے سے، تو حضرت سکینہ نے آ کے گھوڑے کا جو قدم تھا وہ پکڑ لیا اور کہا بابا چھوڑ کے نہ جائیں، ہمیں نہ چھوڑ کے جائیں۔ بالکل بچپن کا عالم تھا، غلط ہے۔ امام حسین کی دونوں صاحبزادیاں جو کربلا میں گئی ہیں، دونوں جوان تھی اور دونوں شادی شدہ تھی۔ یہ بالکل ہمیں غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے تو کھلے لفظوں میں دعوت فکر دی ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اور امام حسین حجرہ نشین نہیں ہوئے،
حالانکہ امام حسین کی ذات بلا کون سی تھی؟ جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا اور جن کی ذات کے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آج جو کہے جی میں جبہ و دستار پہننے والا بندہ ہوں، میں تو حجرہ نشین رہوں گا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین بلا کون تھے؟ جو جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سند مصطفیٰ سے مل چکی ہے کہ سرداری آپ کے لیے ہے، پھر بھی قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہم جیسے نکموں کے لیے درس تھا کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو حجروں میں چھپ کے نہیں بیٹھنا، دین پر مشکل وقت آ جائے تو میدان میں اترنا ہے۔ اس واسطے یہ واقعہ کربلا میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ساتھ منسوب کر دی گئی اور حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ صرف آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے نا تو دین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں۔ اس وقت پیٹھ پھیر کے گھر میں بیٹھے رہنے کے کام نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے مثال لینی ہو نا، آج کے دور میں مثال مل جائے گی۔ آپ سب کو کہیں جی صبح آپ نے لنگر بانٹنا ہے، سارے بانٹ دیں گے، اور صبح اگر اعلان ہو جائے جی دین کے لیے کوئی مشکل وقت آ گیا تو ہم نے نکلنا ہے، تو ماں بلا کے کہے گی پتر تو باہر نہیں جانا، حالات بڑے خراب نے۔ آپ سے میرا سوال ہے، حالات آج خراب ہیں کہ میدان کربلا میں خراب تھے؟ آج بہت سارے لوگ حق بولنا چھوڑ گئے ہیں، کہتے جی حالات ٹھیک ہوں گے تو بولیں گے۔ میں کہتا ہوں ایسے بندوں کو بولنے کا پھر موقع ہی نہ ملے، جو مشکل وقت میں امت کی رہنمائی نہ کر سکے، اس کو پھر آسانی کے وقت میں بولنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیگے بانٹنے والے سارے ہی ہیں، اور اگر ابھی بات ہو جائے نا نظریہ حسین کی تو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ آخری جملہ کہہ کے میں دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے صبح صرف موضوع چھیڑا تھا، وقت کی قلت ہی بات کو مکمل نہیں کر پایا تھا، اس کو 2 جملوں میں صرف سمجھ لیں۔ ہم اگر یزید سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے کا ہمارا نظریہ کچھ اور ہے۔ امام حسین نے یزید سے نفرت کی تو ان کا نظریہ کچھ اور تھا، اس نظریے کو سمجھیں۔ ہمارا اور امام حسین کا نظریہ ایک نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، لیکن امام حسین نے نفرت کیوں کی؟ شہید تو آپ بعد میں ہوئے تھے۔ تو ہمیں وہ چیز تلاش کرنی پڑے گی جس بنیاد پر امام حسین گھر سے نکلے تھے۔ ہم نے تو نفرت اس بنیاد پر کر لی کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کر دیا، اور میں نے صبح بھی کہا تھا کہ لال رومال والو عقل کے ناخن لو۔ آج تم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، اور پھر لوگ ہمیں درس دیتے ہیں جی آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو ان کو انسان نہیں مانتے، آپ بات ماننے کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی مصطفیٰ کی روح کو تکلیف دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے نماز کے لیے، حجرے اور ممبر کے درمیان میں اوپر سے آئے نا تو درمیان میں سیدہ پاک کا گھر تھا، اور حضور سیدھا ممبر کی طرف نہیں جاتے تھے، سیدہ کے گھر سے ہو کے جاتے تھے، اور آتے جاتے حسن و حسین کو دیکھ کر جاتے تھے، اور اگر وقت ہوتا تو بوسہ دے کے جاتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو اوپر سے آئے، سیدہ پاک کے گھر کی طرف سے آئے، گزر گئے اور کانوں میں آواز آئی کہ حسین رو رہے ہیں۔ گزر گئے، نماز پڑھانے لگے، پھر واپس آ گئے، آ کر پوچھا بیٹا فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو عرض کی ابا جی کسی بات پر ضد کی تھی تو میں نے ڈانٹ دیا، اور اس وجہ سے حسین رو رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، فرمایا بیٹا فاطمہ حسین کو نہ ڈانٹا کرو، جب حسین روتا ہے تو دل مصطفیٰ کا دکھتا ہے۔ اور نبی پاک نے واضح طور پہ کہا تھا حسن اور حسین فاطمہ کے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ سیدوں پہ ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، بنو امیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب انہوں نے اپنے محلات تعمیر کیے نا تو محلات میں جو ستون بنائے تھے، ایک ایک ستون کے اندر ایک ایک سید زادہ زندہ گاڑا اور اس کے اوپر تعمیر کیا۔ یار کسی کی شاہ رگ کٹ جائے، ایک لمحے کے لیے تڑپے گا، روح پرواز کر جائے گی،
آپ تصور کریں بندہ زندہ کھڑا کر کے اس کے اوپر عمارت بنا دی جائے، تو جب تک روح پرواز نہیں کرتی اذیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور کچھ پیچھے جا کے دیکھیں کون کون سے ظلم ہیں جو اہل بیت کے گھرانے پر نہیں ہوئے۔ اور جو میں نے بات شروع کی تھی اس میں ایک جملہ رہ گیا، بس یہاں پر ایڈ کر لوں، اگر صرف یہ کہا جائے کہ زین العابدین ہی بچ کر آئے تھے، امام حسن کی اولاد کیسے چلے گی؟ تو اس میں جملہ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، قرب قیامت امام مہدی نے آنا ہے۔ قرب قیامت کس نے آنا ہے؟ وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو کربلا سے صرف امام زین العابدین نہیں آئے، حسن مثنیٰ بھی آئے تھے۔ تو اس واسطے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتا ہے تو دل مصطفیٰ کا دکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آج یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے کس منہ سے قیامت والے دن ایک لمحے کے لیے وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لا کے دیکھو، جب سیدہ پاک حسین کا کرتا لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی اور عرض کریں گی مالک مجھے حسین کا بدلہ چاہیے۔ کبھی وہ منظر دیکھا بھی ہے، وہ سوچا بھی ہے، کبھی تصورات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آج کس منہ سے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو؟ اور لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ جو حق پر ہوگا وہی قابض ہوگا۔ مکے میں تو 360 بت بھی تھے، کیا وہ بت بھی حق پر تھے؟ مدینے میں 360 منافقین بھی تھے جن کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران ایک ایک منافق کو نام لے لے کے اٹھا کے مسجد سے باہر نکالا۔ اور جب منافقین گھروں کو جا رہے تھے تو عمر فاروق مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں ایک منافق سے پوچھا کیا جمعہ ہو گیا ہے؟ تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ جمعہ ہو گیا ہے۔ تو جناب عمر فاروق سلو مسجد کی طرف آنے لگے، تو آگے جا کے اس منافق سے دوسرے منافق نے پوچھا کہ تم نے عمر سے جھوٹ کیوں بولا؟ جمعہ تو ابھی ہونا ہے، ابھی واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگا تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ اگر میں یہ بتا دیتا کہ ہم منافق ہیں اور حضور نے ہمیں نام لے لے کے مسجد نبوی سے نکالا ہے، سوچ یہاں بچانے والا ابو بکر بھی نہیں تھا، یہاں بچانے والے مصطفیٰ بھی نہیں تھے، تو عمر نے جمعہ بعد میں پڑھنا تھا، پہلے تلوار لے کے ہمارے سر قلم کر دینے تھے۔ جنتی زندہ تو مدینے اور مکے میں رہنے والا حق نہیں ہو سکتا۔ اس کی اگلی دلیل بھی لے لو، یزید کی فوج مدینے میں نمازیں پڑھاتی رہی ہے۔ عثمان غنی کے قاتلوں کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ امامت مصلی رسول پہ کر رہے تھے۔ آج لوگ وہاں سے آ کے وہاں کا تاثر لے کے ہمیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو امام مانیں۔ ہم کسی صورت اس بندے کو امام نہیں مان سکتے جو امام حسین کو باغی کہتا ہو، ہم کسی صورت اس بندے کو امام نہیں مان سکتے جو یزید کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتا ہو۔ یزید کی فوج نے اپنے گھوڑے ان کی لگامیں کعبے کے غلاف سے باندھی ہیں، گھوڑوں نے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ لید کی ہے، قابض تو وہ بھی رہے ہیں۔ اور آج لوگوں کو اپنی نمازوں پہ قرآن پر، اور لوگ کہتے کیا ہیں اپنی نماز پڑھو، اپنا قرآن پڑھو، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ نمازیں وہ شمر بھی پڑھتا تھا جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا نا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے۔ وہ مسجد کا امام تھا، قرآن کا بہترین قاری تھا، لیکن امام حسین کا سر تن سے جدا اسی نے کیا تھا۔ اور امام حسین نے اس سے فرمایا تھا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ کتے کی شکل والا تیرا سر کاٹے گا، اور شمر تجھ میں مجھے کتے کی شکل نظر آتی ہے۔ 17 حج اس نے کیے ہوئے تھے، مسجد کا امام تھا، قرآن کا قاری تھا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھو، میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ ہوش سنبھالے اس دن اپنا گھر چھوڑ دے اور بیت اللہ کے صحن میں جا کے خیمہ لگا لے، اور جب سے وہ بالغ ہوا اس نے نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا ہے،
اور ہر نماز کعبے کے دروازے کے سامنے پڑھتا ہے، اور جب اس کو موت آئی تو ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ تھا، دوسرے ہاتھ میں کعبے کی دہلیز ہے، اس حال میں اس کی روح پرواز کر جائے، فرمایا اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے نا تو مرتے ساتھ سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا۔ اہل بیت ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے نبی پاک نے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار نہ کرو، اپنی عزت سے بڑھ کر میری اولاد کی عزت نہ کرو۔ تو لوگ ہمیں یہ درس نہ دیں کہ ہم ان کو امام بنائیں، پہلے ان سے کہیں کہ وہ یہ کہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ یہ کہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نہیں ہے۔ علماء کے درمیان تو اختلاف یہ ہے کہ اس کو کافر کہنا کہ نہیں کہنا، اور تم اس کو لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس واسطے ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم کا اعلان ہے اگر تمہارے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں سگا باپ بھی آ جائے تو ترجیح تم ایمان کو دو گے۔ جناب صدیق نے اپنے والد کو تماچا مارا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا نوح یہ بیٹا تمہاری اولاد ہی نہیں ہے، سگا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، کیوں کہ یہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا۔ آج ہم لوگوں نے ایمان پر رشتہ داریوں کو ترجیح دے دی، ہم نے ایمان پر اپنے تعلقات کو ترجیح دی، اور کہتے بلا کیا ہے جی سارے نہ بنا کے رکھنی چاہیے۔ اس بندے کو سادہ لفظوں میں منافق کہتے ہیں، ورنہ 1.25 لاکھ کے قریب کم و پیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، بتاؤ کس نبی کی مخالفت نہیں ہوئی، کس صحابی کی مخالفت نہیں ہوئی، اہل بیت کی مخالفت نہیں ہوئی؟ مخالفت ہمیشہ حق پرستوں کی ہوتی ہے۔ منافق کیا کہتا ہے میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، اور جس دن پردہ کھلتا ہے نا نہ یہ قبول کرتے ہیں نہ وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن بھلا کیا کہتا ہے کہ جو منافق ہے نا یہ کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم میں۔ جہنم کا جتنا گہرا طبقہ ہوگا اتنا عذاب سخت ہوگا۔ اور منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم میں کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافقین کا عذاب کفار سے زیادہ سخت ہے، کیوں کہ یخادعون اللہ، وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ یہ نہیں چلے گا کہ رات کو ہم نعرے ماریں یزیدیوں والے اور صبح سبیل امام حسین کے نام کی لگائی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی کی جائیں اور صبح اٹھ کے سبیل حسین بھی لگائی جائے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں تفصیلی اس پہ کلام کر دیا ہے کہ 4 وجوہات تھی جو امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یزید کا صرف اتنا مطالبہ تھا ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، مدینے میں تم رہو، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، صرف ہاتھ چاہیے تھا۔ اور آپ واقعہ کربلا کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی امام کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ آپ کا سر انور کربلا کے بعد اس کے پاس پہنچا لیکن ہاتھ نہیں پہنچا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ جان بخشو، بتاؤ انگوٹھا کہاں لگانا ہے۔ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ، اور امام نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر ہی دے دیا کہ ہاتھ نہیں دوں گا سر دے دوں گا۔ اور اس میں چوتھی وجہ کیا تھی کہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے۔ اور اگر آج سبیل حسین لگانے والا رات کو رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہو اور صبح سبیل حسین پہ کھڑا ہو، ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے اس پیغام کو سمجھیں، واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے تو اس لفظ میں سمجھ لیں، کربلا کا سبق اتنا ہے کہ جہاں باطل ہو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، حجرہ نشین ہونے سے کچھ نہیں ملے گا، ورنہ امام حسین سے بڑا آج کے دور میں کوئی ولی نہیں ہے۔ بلکہ آج کا دور کیا کوئی بھی دور ہو، میرے نبی پاک کے خون سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ جو جنتیوں کے سردار ہیں، عبادت کا مقام کیا ہے؟ ساری ساری رات نفل ہے، صوم و وصال کے روزے ہیں،
25 حج پیدل کیے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد چھوڑی جہاں پر ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ کیوں؟ کہ دین کو اس وقت حسین کی ضرورت تھی، اور ہر دور میں جب دین کو ضرورت ہو پھر حجرہ نشین ہونے والوں کی تاریخ نہیں ہوتی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ راوی کے اس طرف جاؤ تو مقبرہ جنگیر ہے، دن کے وقت جاؤ تو سناٹوں سے خوف آتا ہے، پرندوں نے وہاں بیٹھے کی ہوئی ہیں۔ وقت کا بادشاہ تھا، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، لیکن آج اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن راوی کراس کر کے اس طرف رات کے 3 بجے بھی تم داتا کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھو، لوگ تمہیں لائن میں لگ کے سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس واسطے اگر چاہتے ہو نا کہ نام باقی رہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اس کی مثال کیا؟ داتا صاحب کی زندگی ہے 65 برس۔ کتنے برس ہیں؟ 10 سال بچپن کے نکال تو باقی کتنے بچے؟ 55 سال داتا صاحب نے اللہ 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 کیا ہے۔ اب 1000 سال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ داتا داتا کرواتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ تو کربلا کیا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام میں کالا سوٹ پہننا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پہننا چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام